سقوط خلافت عثمانیہ۔ خلافت راشدہ، خلافت امویہ اور خلافت عباسیہ کے بعد اسلامی تاریخ کی چوتھی بڑی خلافت عثمانیہ تھی، جو تقریباً 2 کروڑ مربع کلومیٹر پر محیط تھی۔ اس کا دورانیہ تقریباً 642 سال از 1282 عیسوی تا 1924 عیسوی رہا اور 37 حکمران مسند آرائے خلافت ہوئے۔ ترکمان سردار عثمان خان نے عالم اسلام کی سب سے بڑی سلطنت کی بنیاد ڈالی، جبکہ عثمانی سلطنت کے تیسرے سلطان مراد اول نے یورپ میں فتوحات کے جھنڈے گاڑے اور 7ویں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ شہر قیصر فتح کر کے 1100 سال سے قائم بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر کے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فتح قسطنطنیہ کے حوالے سے وارد ہونے والی بشارت کا مصداق بنے، جبکہ 933 ہجری بمطابق 1517 عیسوی میں 9ویں عثمانی حکمران سلطان سلیم اول کے ہاتھ پر آخری عباسی خلیفہ المتوکل علی اللہ ثالث نے بیعت کر کے خلیفہ سلیم کو منصب و اعزاز خلافت کی سپردگی کے ساتھ وہ تبرکات نبویہ بھی بطور سند و یادگار دے دیے تھے جو کہ خلفائے بنو عباس کے پاس نسل در نسل محفوظ چلے آ رہے تھے۔ حیران کن حقیقت یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کی مضبوطی اور مرکزیت کی وجہ سے مسلم ممالک کے حکمران خلیفہ وقت سے فرمانروائی کی سند حاصل کرنا اعزاز سمجھتے تھے، جبکہ ایران کی صفوی حکومت نے اس موقع پر افتراق اور انتشار کا راستہ اپنائے رکھا اور خلافت عثمانیہ کا حصہ بننے سے پہلو تہی کرتا رہا۔ شمسی اعتبار سے 406 سال تک اور قمری حساب سے 419 سال تک یہ خلافت عثمانیوں کے پاس رہی۔ اس دورانیے میں 19 خلفاء مسند نشید خلافت رہے۔ عروج و زوال کے نشیب و فراز کے کٹھن سفر کے بعد 1 نومبر 1922 کو مصطفیٰ کمال پاشا نے مغربی طاقتوں اور فری میسن لابی کی ایما پر ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی قرارداد منظور کر کے خلیفہ اسلام عثمانی سلطان محمد وحید الدین ششم کی اٹلی کی طرف ملک بدری کے احکامات جاری کر کے سلطنت کا خاتمہ کرنے کے بعد سلطان وحید الدین ششم کے قریبی رشتہ دار عبد المجید آفندی کو آخری و علامتی عثمانی خلیفہ بنایا، مگر 328 رجب 1342 بمطابق مارچ 1924 کو ترکی کی قومی اسمبلی نے ایک مرتبہ پھر اسلام دشمنی اور مغرب پروروں کا ثبوت دیتے ہوئے اتاترک کی قیادت میں اسلامی خلافت کے خاتمے کا قانون بھی منظور کر لیا اور یوں دنیا اسلام رحمت عظیمہ سے محروم ہو گئی۔ اسلامی شریعت کو معطل کرنے کے علاوہ سرزمین خلافت کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک کو اپنا آئین، قانون، قومیت اور جھنڈا تھمانے کے ساتھ امت کا شرازہ بکھیر دیا گیا۔ اسلام کی عادلانہ نظام معیشت کو مغربی سرمایہ دارانہ نظام سے، لادینیت کو جمہوریت کے نام سے فروغ دیا گیا، جبکہ اسلامی نظام تعلیم، عربی زبان، شاعر اسلام اور اسلامی تہذیب کو ترکی دیش سے نکال دیا گیا۔ اور سقوط کا سب سے بڑا نقصان فلسطین میں صہیونی ریاست کے وجود کی صورت میں ظاہر ہوا۔ پس اگر پرامن خلافت عثمانیہ کے سقوط کے اسباب پر غور کیا جائے تو بخوبی یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ دشمنان اسلام سے قربتوں، کمال اتاترک جیسے غداروں اور دوہریوں کا اعلیٰ ترین عہدوں پر پہنچنا، باہمی اختلافات، غیر ملکی قرضوں کے غیر معمولی بوجھ، مالی بدعنوانیوں اور بے اعتدالیوں کے رواج، درباری غلام گردشوں اور سازشوں نے جہاں اندرونی طور پر نظم خلافت کو کھوکھلا کیا، وہیں قوت، ٹیکنالوجی، تعلیم اور انتظامی امور کے جدید تقاضوں سے غفلت بھی محرومی کا سبب بنی، جبکہ لسانی، قومی اور گروہی تعصب نے امت کا شیرازہ بکھیرنے میں جلتی پر تیل کا کام کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان امت واحدہ کی لڑی سے ٹوٹ کر مختلف خطوں کے نام سے بکھر گئے، جو کیفیت ابھی تک برقرار ہے۔ وصال اردو، حق کا راہی